افراد کا مجمع، مومنین کا مجمع، ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، مردوں سے تو مثال نہ ملی. یہ اور بات ہے کہ مرد اپنے آپ کو یہ کہا کرتے کامل الایمان، کامل القوہ، مرد ہیں مرد، ہم مرد ہیں مرد. بہرحال ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایک عمومی جو ایک جیسچر ہوتا ہے وہ. لیکن خواتین میں سے مثال، کوئی پوچھے اس عورت سے، کوئی پوچھے اس خاتون سے کہ جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہی ہے، اور شوہر اسے چھوڑ کر یہ کہہ کر جا رہا ہے یہیں پر انتظار کرنا، میں ابھی واپس آؤں گا. تھوڑا سا پانی ہے اور شاید ایک آدھ دن کا غذا کا سامان، ایک مشکیزہ پانی اور تھوڑی سی غذا. اور یقیناً یہ مثال ساری خواتین کی بھی نہیں ہے، یہ اس ایک خاتون کی ہے کہ جس نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ میں تو خود گزارا کر لوں گی، آپ اس بچے کا ہی خیال کر لیجئے کہ جس سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تک نہ کہا اور چلے ہیں. یہ خاتون بیٹھی رہی صحرا میں، پروردگار عالم پر بھروسہ کیا، پروردگار عالم پر توکل کیا. آواز قدرت آئی کہ ہم تجھے ضرور عطا کریں گے کہ تو نے ہم پر اعتماد کیا، تو نے ہم پر توکل کیا، تو نے ہم پر بھروسہ کیا، مگر اگر کوشش کے بغیر، زحمت کے بغیر تجھے دے دیں گے تو کچھ کاہل میری مخلوق کل توکل کو اپنے لیے کاہلی کا ذریعہ بنا لے گی. اے ہاجرہ ذرا دوڑ تو لگانا. اور اس کے بعد جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی دوڑتی ہیں صفا کی جانب، کبھی دوڑتی ہیں مروہ کی جانب، اور پھر ان کے توکل کا یہ صدقہ تھا. یہی کہتی ہوئی دوڑتی جاتی تھی نا، بار الہا ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے، ایک مشکیزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے، ایک کوزہ پانی مل جائے میرا بچہ زندہ رہ جائے. سوال کیا تھا ایک کوزے کا، دینے والے نے پورا چشمہ زمزم عطا کر دیا. اور مانگا تھا، یہ ہے صدقہ ایک جناب ہاجرہ کے توکل کا، کہ مانگا تھا اپنے بچے کی خاطر اور قیامت تک امتیں سیراب ہوتی رہیں گی. یہ ہے نتیجہ اس توکل کا کہ جو جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا. اور عزیزان محترم، یہی تو پروردگار عالم کا نظام ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے بھی خالی نہیں رکھتا، جو اس پر توکل نہیں کرتا اسے بھی 2 روٹیاں دیتا ہے، مگر دیتا ہے. مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اس پر اعتماد نہیں کرتا اسے 2 روٹیاں دیتا ہے، اور جو اس پر توکل کرتا ہے اسے پورا زمزم عطا کرتا ہے. یہ ہے فرق، یہ ہے فرق. ہاں عزیزو، مگر بات صرف اور صرف یہ ہے کہ سوال کرنے والے اپنے مستقبل کے اعتبار سے اتنے پریشان ہوتے ہیں، اپنے فیوچر کو اتنا انسیکیور سمجھتے ہیں. ان کا اپنے فیوچر کو انسیکیور سمجھنا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کا مادہ کمزور ہے. کہ پروردگار عالم، دیکھیے اس ایک خاتون نے کیا سوچا، شوہر چلا جائے گا نا، اللہ تو نہ چلا جائے گا. یہ بے آب و گیا وادی ہے کہ جس میں غذا پیدا نہ ہوگی، جس میں کچھ اگے گا نہیں، مگر پروردگار عالم کا خزانہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا. یہاں پر کوئی چشمہ، کوئی کنواں نہیں ہے، مگر خدا کا کرم تو ختم نہیں ہو گیا نا، وہ تو باقی ہے. اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. کہیں پر کوئی ایسی بات آ گئی، کہیں پر یہ کہا گیا کہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں 1 سال میں ٹرمینیٹ کر دیا جائے. تو یہ تو طے ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے تو اسے نہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں نہ میں، کوئی نہیں کر سکتا.
جس سے بھی جا کر مل لیجئے گا وہ ایک ہی بات کہے گا، ہم تمہارے لیے دعا ضرور کریں گے. کوئی کچھ کر پائے نہ کر پائے دعا کرے گا. انسان کہے گا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو میرا پکا ترین دوست ہے، مگر اس اعتبار سے میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو پھر اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ایک تو بات یا تو یہ ہو کہ انسان اب یہ تلاش کرنا شروع کرے کہ باس کے رائٹ ہینڈ کو ڈھونڈو، یا کسی ایسے لنک کو ڈھونڈو کہ جو باس کو منا لے، ٹھیک، یا یہ کر لو. اور اگر یہ نہیں، اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو ذہنوں کو بدلنے والا ہے، جو دلوں کو منقلب کرنے والا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، یعنی دلوں کو بھی بدلنے والا ہے اور ابصار جو دکھائی دیتا ہے نا ان چیزوں کو بھی بدلنے والا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بہت سارے تاریخ میں ایسے ملے کہ کچھ پڑھ کر یا کسی ذات سے توسل کر کے، اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی سے توسل کر کے اپنے دشمن کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے، دشمن ڈھونڈتا رہا وہ نظر ہی نہ آئے. تو دلوں کا بھی بدلنے والا ہے اور بصارت پر بھی قوت رکھنے والا ہے. اس سے کیوں مدد نہیں لیتے، اس پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے کہ جو دلوں کا ایسے بدلنے والا ہے کہ بچہ گود میں ہے، تماچے کھاتا جاتا ہے اور ہمدردی کرتا جاتا ہے. کیا کہا؟ تماچے کھاتا جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہمدردی کرتا جاتا ہے. اس پر توکل کیوں نہیں کرتے کہ اس نے ذہن کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خوف میں 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا، بے گناہ نفسوں کو قتل کروا دیا. اور جو گود میں تھا، یعنی کہ 70,000 وہ کہ جو بے گناہ تھے، وہ واقعاً بے گناہ تھے، یعنی وہ کچھ کرنے والے نہیں تھے، جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا اسے، انہیں قتل کروا دیا. اور موسیٰ کے جس سے خطرہ تھا وہ گود میں ہے، کبھی یہاں تماچا مارتا ہے، کبھی وہاں تماچا مارتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، وہ یہ سوچتے کہ یہ نہ ہوگا. اے عزیزو، یہ پروردگار عالم نے اس کے ذہن کو کیسے تبدیل کر دیا، اتنا بد دماغ کہ ایک بچے کے بارے میں یہ بات پتہ چلی ہے کسی سورس سے کہ شاید ایک بچہ ایسا آنے والا ہے کہ جو تیرا تختہ الٹ کر رکھ دے گا. اس ایک بچے کی خاطر 70,000 قتل کروا دیے کہ جن سے خطرہ نہ تھا. چلے تو اس جہد پر چلے، خود اس کی اپنی لائن ہی تھی یہ کہ اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا. اور پروردگار عالم اس کا دل بدل دے تو ایسے بدل دے کہ جو موسیٰ تھا وہی گود میں کھیلتا رہا، وہ اسی کے ساتھ ہمدردی کرتا رہا. تو اس سے توسل، اس کا توکل کیوں اختیار نہیں کرتے؟